کرنا مرد و عورت سب پر فرض ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، علم دین سیکھنے کے لیے گیا، جب تک گھر واپس نہ آئے اللہ کے راستے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم دین سیکھنے والا اللہ کے راستے میں ہے، اور جو اللہ کے راستے میں ہو اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا شمار شہیدوں میں ہوگا۔ محترم حضرات، اب آئیے ایک اور حدیث پاک پیش کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ ترمذی شریف جلد ثانی کتاب العلم میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا من سلک طریقا یبتغی فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی طلب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے، جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ پاک اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِغَيْرِ طَالِبِ الْعِلْمِ، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور عالم کے لیے زمینوں آسمان کی ہر چیز، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں اور عالم کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحق وافر، یعنی بے شک علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام نے وراثت میں درہم و دینار نہ چھوڑا، مال و دولت نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے اپنی میراث علم چھوڑی، لہذا جس نے اس کو حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ محترم حضرات، بلا شبہ علم وہ بنیادی پتھر ہے جس پر ایک صالح معاشرے اور ترقی یافتہ قوم کی مضبوط عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ کسی بھی طبقے کی ترقی کا پہلا زینہ تعلیم ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے اقوام عالم پر برتری حاصل کی اور دنیا میں اپنی طاقت و کامیابی کا احساس دلایا، اس کی بنیاد اور اصل سبب تعلیمی میدان میں سبقت ہے۔ تحصیل علم و فن نے انہیں منفرد اور اعلیٰ مقام بخشا، وہ ہر دور میں نامور ثابت ہوئے، ان کے عظیم کارنامے آج بھی سنہرے لفظوں میں لکھے جانے کے قابل مانے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، بے شک دنیاوی اور اخروی عزت و کامیابی کی ضمانت ہے، اس لیے مسلمان جب تک علم سے وابستہ رہے، دنیا میں نمایاں رہے، ایجادات میں پیش رہے، تسخیر کائنات میں آگے رہے، نمایاں کامیابیاں حاصل کی، لیکن جب سے مسلمانوں نے علم کے دامن سے اپنے آپ کو آزاد کیا، میدان علم سے منہ موڑ لیا، تو ہر میدان میں پسپا ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس بات پر حیرت و افسوس کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ محترم حضرات، پگھلنا علم کی خاطر مثالی شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثالی شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم کہ خدا کیا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم کہ خدا کیا ہے۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ محترم سامعین کرام، میں آج پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ علم کا دامن مضبوطی سے تھام لو، کامیابی تمہارے قدموں کو بوسہ دیتی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حصول علم کا شوق و جذبہ اور علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کر رہی ہوں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔